الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. الکافی سے کتاب التوحید میں وارد ہونے والی احادیث کی شرح آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی. آج ہم حدیث نمبر 5 کا مطالعہ کریں گے کہ باب الکون والمکان میں حدیث نمبر 5 کو انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے. حدیث نمبر 5 اور 6 تکراری حدیث ہے، اسے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے اور اس کے ضمن میں زمانے کی بحث کو انشاءاللہ تعالی کسی حد تک دیکھنے کی کوشش ہوگی. حدیث نمبر 5 میں امام معصوم علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ گزشتہ جو سند تھی ہمارے پاس اسی میں آگے پچھلا حصہ اسی سے مربوط ہے، اور اگلے راوی ہیں احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، اور وہ ابو الحسن موصلی سے نقل کرتے ہیں. ابو الحسن موصلی کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت سنی ہے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاء حبر من الاحبار، یہودیوں کے عالم کو احبار کہا جاتا ہے، یا حبر اس کا مفرد ہے، حبر کی جمع احبار ہے، اور راہب و رہبان یہ عیسائیوں کے عالم کو کہا جاتا ہے. لہذا جیسے کہ اہل اسلام میں کلمہ مفتی یا مجتہد یا مرجع اس طرح سے کلمات چلتے ہیں، تو یہودیوں میں کلمہ حبر اور احبار کلمہ چلتا ہے. احبار یعنی جمع ہے حبر کی. تو یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم آیا الی امیر المؤمنین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام کے پاس. فقال، اور امام علیہ السلام سے اس نے دریافت کیا کہ یا امیر المؤمنین متی کان ربک، آپ کا رب کب سے ہے؟ کہ ہم جانتے ہیں کہ متا زمانے کے بارے میں سوال ہے اور عین مکان کے بارے میں سوال ہے. امام علی علیہ السلام نے جواب دیا ثقلت کا امک ومتی لم یکن. ثقل یا ثقل یثقل غالباً آتا ہے. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا کھو دینا، یعنی تیری ماں تجھ کو کھوئے. ثقلہ یعنی تیری ماں تجھ کو کھو دے، یعنی تمہارے غم میں بیٹھے. ایک یہ توبیخی جملہ ہے، یعنی اس کا کوئی ایسا رویہ یا ایسا انداز ہوگا جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کو اس کی مذمت کرنے پڑی، اس کی توبیخ کرنے پڑی. تو فرمایا متی لم یکن، کہ تم یہ بتاؤ کہ کب نہیں تھا، تم یہ بتاؤ تو پھر میں آگے بتاؤں. یہ جواب نقضی ہے. پہلے بھی عرض کیا کہ جواب نقضی اور جواب حلی یہ دو قسم کے جواب عموماً دیے جاتے ہیں. جواب نقضی یہ ہوتا ہے کہ اسی کی بات سے ایک آپ پہلو نکال کے اسی کی طرف سوال پلٹا دیں اور وہ اس کے پر عاجز رہ جائے، اور اس طریقے سے ایک جواب اسے دیا جاتا ہے. حلی جواب یہ ہوتا ہے کہ مفصلاً براہین کے ساتھ، استدلال کے ساتھ اس کو جواب دیا جائے. پھر امام فرماتے ہیں کہ حتی یقال متی کان، کہ وہ تم وقت بتاؤ کہ جب اللہ نہیں تھا، میرا رب نہیں تھا، تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ کب سے وہ ہے. پھر امام آگے فرماتے ہیں تفصیلی جواب دیتے ہوئے کان ربی قبل القبل بلا قبل، ہر قبل سے قبل میرا رب تھا اور بغیر کسی قبل کے، اس سے پہلے کوئی قبل نہیں ہے. یہ جو دوبارہ ہمارے پاس تکراری کلمات آ رہے ہیں، اس حدیث کو قاعدتاً یاد کرنا چاہیے تھا زبانی آپ عزیزان کو. اور یہ کلمات چونکہ توحید کے معارف اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں دقیق ہیں، آہستہ آہستہ انسان کے لیے حل ہوتے چلے جاتے ہیں. لہذا دوبارہ اس جملے کو دیکھیں، کان ربی قبل القبل بلا قبل، کسی بھی قبل سے پہلے، ہر قبل سے پہلے تھا، لیکن اس طرح سے ہر قبل سے پہلے کہ اس سے پہلے کوئی قبل نہیں ہے. وبعد البعد بلا بعد، ہر بعد کے بعد وہ ذات ہے، اس کے بعد کوئی اور شے نہیں ہے.
اس کے بعد کوئی ذات نہیں ہے. ولا غایت ولا منتہا لغایتہ، نہ اس کے کوئی منتہا ہے اور نہ ہی وہ کسی غایت کے اوپر منتہی ہونے والا ہے. ہر شے اپنے حد تک پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے. ہر شے کے لیے کیا ہے؟ ایک حدود ہے، منتہا ہے، اس کے لیے غایت ہے جہاں تک اس نے پہنچنا ہے. یعنی ہر شے کا ایک ہدف ہے، اس ہدف تک پہنچ کے ختم ہے. ہر شے کی ایک حد ہے، اس حد تک پہنچ کے وہ شے اختتام پذیر ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لا غایت، اس کے لیے کوئی ایسا آخری سرا نہیں ہے کہ جہاں تک پہنچ کے ختم ہو جائے. اور نہ ہی ایسا ہے کہ ولا منتہا لغایت ہی، اور نہ ہی اس کی غایت کے لیے کوئی انتہا تصور کی جا سکتی ہے کہ کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ختم ہو رہی ہے، منتہی ہو رہی ہے. فقال، اس یہودی عالم نے کہا، یا امیر المؤمنین افنبی انت، کیا آپ نبی ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ویلک، ادھر بھی مذمت کی امام علیہ السلام نے، انما انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. ادھر عبد طاعت ہے، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق عبد طاعت، یعنی اطاعت میں اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتا ہوں کہ جس طرح سے ایک غلام اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے. تو میں اطاعت کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معتقد ایک عبد ہوں، اس لیے میں نبی نہیں ہوں. وروی انہ سئل علیہ السلام، یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ امام علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا، این کان ربنا قبل ان یخلق سماء وارضا، آسمان اور زمین کی خلقت سے پہلے ہمارا رب کہاں تھا؟ آسمان اور زمین کی خلقت سے قبل، پہلے کہاں تھا ہمارا رب؟ فقال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا، اینا سؤال عن مکانی. اب یہ جو ہے نا اینا کے ذریعے سے تو مکان کے بارے میں ہے، متا کے بعد نہیں ہے کیا. یعنی یہ نہیں کہ متا کان ربنا، اینا یعنی کس جگہ پر تھا جب آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، تو ہمارا رب کہاں پہ تھا، کس جگہ پر تھا؟ تو امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، این سؤال عن مکان، این مکان کے بارے میں سؤال ہے. وکان اللہ ولا مکانہ، اللہ تھا لیکن کوئی مکان نہیں تھا. مکان تو اس کی مخلوق ہے، وہ تو اللہ نے خلق کیا، اس سے پہلے کوئی مکان اس کے لیے نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مکان کا تصور نہیں کیا جا سکتا. زمان اور مکان اس مادی دنیا کے خاصیات اور اس کے صفات میں سے ہیں. لہذا اس دنیا کے اندر جہاں پر مادی جہان نہیں ہے، وہاں پر بھی آپ زمان اور مکان کا تصور نہیں کر سکتے. برزخ جو ہے چونکہ دو پہلو رکھتی ہے، ایک طرف سے مجرد ہے اور ایک طرف سے عالم مادہ کی ایک خصوصی یعنی سورہ کو لیے ہوئے ہے، تو وہاں پہ ایک بحث نکلتی ہے اس حوالے سے، لیکن اس کو بھی انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے. اس کی کچھ تشریح آپ کی خدمت میں ذکر کی جاتی ہے. مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح ایک اور انداز میں کی ہے، کیونکہ یہ حدیثیں ایک ہی ٹاپک پہ چل رہی ہیں. بعض انہوں نے نکات گزشتہ احادیث کے ضمن میں تفصیلی بیان کیے اور بعض فلسفیانہ نکات اس کے ضمن میں انہوں نے ذکر کیے ہیں. ہم اسی کے ساتھ حدیث نمبر 6 بھی پڑھتے ہیں تاکہ ہم صرف ایک پہلو کو ملاحظہ کر سکیں، اور وہ ہے کہ زمان کی ہم بحث کو پڑھیں گے، کیونکہ فاعل کی بحث بھی اس جگہ پہ مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ نے مطرح کی ہے، اور دیگر اسی طریقے سے مباحث ہیں کہ وجود کے مراتب ہیں کہ اشرف ترین مرتبہ کون سا ہے، اخص ترین مرتبہ کون سا ہے. ان نکات کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. آپ حدیث نمبر 6 کو ملاحظہ کریں. حدیث نمبر 6 میں علی بن محمد نقل کرتے ہیں سہل بن زیاد سے، اور وہ عمر بن عثمان سے. وہ کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قال رأس الجالوت لليہود، کیونکہ اس باب میں کل 8 حدیثیں تھیں، ہم 6ٹھی حدیث پہ ابھی پہنچ گئے. کوشش کریں گے کہ 8 حدیثوں کے اوپر زمانے کو ہم سمجھ سکیں.
مکان کی بحث کو انشاءاللہ کسی اور مورد میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے گا، کیونکہ زمانے کی بحث ایک قسم کی پیچیدہ بحث ہے، اس کے بعد مقدمات آپ پہلے جان چکے ہیں، اگلے مقدمات انشاءاللہ تعالی ہم اسے پڑھیں گے۔ یہاں پہ آپ توجہ کریں، قال رأس الجالوت لليہود، یہودیوں سے رأس جالوت نے کہا، جالوت یعنی سردار تھا یہودی علماء کا، رأس الجالوت، راس کہتے ہیں سید و سردار کو، گزشتہ حدیث میں یہ مطلب گزر چکا ہے۔ اسے یہودیوں سے کہا ان المسلمین یزعمون عن علی علیہ السلام من اجدل الناس واعلمهم، کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی بھی مجادلہ بہترین نہیں کر سکتا، اور کوئی ان سے زیادہ اہل علم نہیں ہے، کوئی ان سے علم میں آگے نہیں، اور کوئی انہیں یعنی ہرا نہیں سکتا، گفتگو میں بحث مباحثے میں کوئی بھی زیر نہیں کر سکتا امام علی علیہ السلام کو، مسلمان یہ اس دور میں سمجھتے ہیں۔ اذهبوا بنا الیہ لعلی، کہ ہمارے ساتھ تم لوگ چلو اس کی طرف، لعلی الیہ لعلی اسألہ، اذهبوا بنا الیہ، ہمارے ساتھ یعنی تم لوگ چلو میرے ساتھ امام علی علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں، لعلی اسألہ عن مسألة او اخططہ فیہا، کہ میں کسی ایک مسئلے کے اوپر ان سے بحث کروں، سوال جواب کروں، یا ان سے ایک ایسی گفتگو کروں کہ جس میں ان کو مثلا کسی طریقے سے زیر کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہو۔ اخططہ کا مطلب ہوتا ہے تخطیط، صحیح ہے؟ خططہ یا خطہ، پلاننگ کو بھی عربی میں خططہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں نے پلاننگ کی، تو اس کو بھی تخطیط سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ان کی مراد یہ ہے کہ میں اس طرح سے ان کے خدمت میں سوال کروں کہ جن سوالوں سے انہیں گھیرا جا سکے، صحیح ہے، یعنی اس سوال میں میں انہیں کسی طریقے سے پھنسا سکوں۔ فَأَتَاهُ، وہ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا، فقال، اور کہا یا امیر المؤمنین، یہ جو ہمیں کلمات جو دکھائی دے رہے ہیں یا امیر المؤمنین، اس کا یہ مطلب ہے کہ زمانے خلافت امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات ہے، گزشتہ خلفاء کی نہیں، کیونکہ گزشتہ خلفاء کے دور میں تو یہ امیر المؤمنین ہی کہتے تھے۔ اسے جن جن حدیثوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے پاس ہے اور کہا ان یہودیوں نے یا امیر المؤمنین، تو دو ہی ہمارے پاس احتمال ہو سکتے ہیں، یا وہ حقیقت جانتے تھے اور امام علی علیہ السلام کو حقیقی معنی میں امیر المؤمنین مانتے تھے، تو یہ بعید ہے اس دور میں، یا ممکن ہے کہ حقیقی طور پہ انہوں نے دیگر خلفاء کے پاس گئے ہوں اور کوئی انہیں قانع کنندہ جواب نہ ملا ہو، اور لوگوں نے پھر رہنمائی کی ہو امام علی علیہ السلام کی طرف، اور اس طریقے سے وہ جان گئے ہوں کہ مسلمانوں میں حقیقی ولی اور راہبر اس امت کا وہ امیر المومنین علیہ السلام ہیں، تو اس وجہ سے ممکن ہے کہہ رہے ہیں۔ لیکن زیادہ احتمال جو لگتا ہے وہ امیر المومنین ان کی خلافت کے دور میں، چونکہ پورا معاشرہ انہیں امیر المومنین کہتا تھا، تو اس لیے اس دور میں یہ آئے۔ خصوصاً یہ جو کلمات ہیں ان سے بھی بیان ہوتا ہے کہ جب ایک شخص آئے اور ایک بے احترامی کا احساس کرے اور وہ پوری امت کا حاکم ہو، تو وہاں پہ اس فضا کے اندر اس کو جواب دینے کے لیے ایک تمہید باندھی جاتی ہے، تو ممکن ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس طرح کی کلمات اس موقع کے اوپر کہیں ہوں، لہذا یہ جو دوسرا احتمال ہے یہ زیادہ قوی ظاہراً دکھائی دیتا ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین انی ارید ان اسألک عن مسئلۃ، کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ قال، فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام نے، سل عما شئت، جو تم چاہتے ہو وہ پوچھو۔ قال، اس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین متی کان ربنا، ہمارا رب کب سے ہے، یعنی زمانے کے بارے میں سوال ہے، کب سے ہمارا رب ہے۔ قال له، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یا یہودی انما یقال، اے یہودی، یہ بات فقط و فقط اس وقت کہی جاتی ہے، یعنی یہ جو بات ہے متی کانا، لمن لم یکن، فقط اس شخص کے لیے یا اس ذات کے لیے،
اس وقت کہی جاتی ہے کہ جب وہ نہ ہو. متا کانا کا سوال کب ہوتا ہے؟ متا لم یکن، جب وہ کسی دور میں نہ ہو، کسی زمانے میں نہ ہو. فکانا متا کانا، تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ وہ کب سے ہے. تو یہاں پہ پھر امام جواب دیتے ہیں فکانا متا کانا. فکانا یعنی وہ تھا کب سے، کہ جب یہ سوال پوچھا جائے کہ کب سے وہ تھا، اس سے بھی پہلے وہ ہستی تھی. یہ جو تم سوال پوچھ رہے ہیں کب سے ہے، تو تم جس کے بارے میں بھی یہ لے کے آؤ گے تو متا کانا، کانا متا کانا، وہ کب سے تھا اس سے بھی پہلے وہ ہستی موجود ہے. ہوا کائن بلا کینونیت، وہ موجود ہے بغیر کسی کائن کے بارے میں ہم گزشتہ حدیث میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں کہ کانا یکون و کینونا کیسے بنتا ہے. صرفی اعتبار سے بھی آپ نے دیکھا ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے. کسی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی سبب نہیں ہے، وہ ہر شے سے پہلے موجود ہے. کائن کانا بلا کیف، کائن کانا بلا کیف یکون. ہوا کائن بلا کینونت کائن کانا بلا کیف یکون، کہ وہ ذات بغیر کسی کے کرنے سے کہ وہ ہو، اس سے پہلے وہ ذات تھی، اور وہ ذات ہمیشہ سے ہے. کائن کانا سے مراد ہم یہ لیں گے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، کیونکہ کانا یکون و کون، کون کہتے ہیں ہونے کو، موجود ہونے کو، وہ ہمیشہ سے موجود ہے. بلا کیف یکون، اور جب سے وہ ہے بغیر کسی کیفیت کے، کسی شے کی محتاج نہیں ہے. کیفیت کو آپ کے سامنے کھول کے ذکر نہیں کیا گیا. آپ ہر شے کے اوپر دیکھتے ہیں کہ بہت ساری کیفیات طاری ہوتی ہیں. جیسے ہم اپنے وجود پہ دیکھیں تو ہمارے اوپر ہنسی، خوشی، غمی، تھکاوٹ، درد اور سستی، کئی قسم کی کیفیات طاری ہوتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کیفیت کی اس کے اوپر طاری نہیں تھی. جیسا ہم نے آغاز احادیث میں پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنہائی کی وحشتوں کی وجہ سے کہ اس کی تنہائی دور ہو، خلقت کو خلق نہیں کیا، کیونکہ تنہائی اس کے اوپر طاری نہیں ہو سکتی، وہ بے نیاز ہے ان سب چیزوں سے. بلا یا یہودی، ثم بلا یا یہودی، کہ اے یہودی. بلا کہتے ہیں کہ سوال کے جواب میں، مثلا ایک بندہ سوال کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کیوں نہیں، ایسا ہی ہے. صحیح ہے، اے یہودی ایسا ہی ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں، یہودی ایسا ہی ہے جیسا میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں. کیف یکون لہ قبل، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کچھ قبل ہو، اس سے پہلے بھی کوئی پہل ہو. وہ قبل القبل بلا غایت ولا منتہا غایت ولا غایت الیہ، ہر قبل سے قبل وہ ذات ہے، لیکن اس طریقے سے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اختتام نہیں ہے، حد نہیں ہے کہ جہاں پہ آ کے وہ پہنچ جائے تو رک جائے. جیسے آپ کوئی بھی کائنات کی چیز دیکھتے ہیں، آپ سمندر جو تا حد نگاہ آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس کے اوپر سفر کرتے رہے، ایک موقع کیا آئے گا وہ سمندر ختم ہو جائے گا. کہکشائیں جن کے اوپر ہزاروں نوری سال کا سفر طے کریں تو ممکن ہے ایک چکر کاٹ سکیں، یہ جو ملکی وے ہے، لیکن ایک حد ہے کہ ختم ہو جائے گی. حد یعنی ہر شے بڑھتے بڑھتے ایک ایسی جگہ پہنچ جاتی ہے کہ اس کے بعد اس کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ اس کے لیے غایت بن جائے گی، یہ اس کے لیے منتہا بھی بنتی ہے، انتہا جہاں پہ ختم ہوتی ہے. غایت کہتے ہیں وہ ہدف جہاں تک آپ نے پہنچنا تھا، اور وہی پہ منتہا ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کے رک کے ختم ہو گئے. لہذا یہاں پہ بیان یہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ قبل القبل ہے، ہر قبل سے پہلے ذات باری تعالیٰ ہے، اور ہر غایت کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ اس کے لیے کوئی غایت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، چونکہ اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے کہ جہاں پہ پہنچ کے وہ رک جائے. ولا منتہا غایت، اس کی غایت کی کوئی انتہا نہیں ہے. ولا غایت الیہ، اور نہ ایسا ہے کہ ایک ایسی غایت اس کے لیے ہو جہاں تک پہنچنا اس کے لیے ایک مقصد قرار پائے. کوئی اس طرح کی حد اس کے لیے قرار نہیں دی جا سکتی. انقطعت الغایات عندہ، تمام جہان کی غایات اور منتہا وہ اللہ کی ذات قرار پا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کسی شے کے لیے منتہا، اللہ کے لیے منتہا کوئی شے نہیں بن سکتی.
ہوا غایت کل غایت، ہر غایت کی غایت، ہر منتہا کے لیے منتہا ذات باری تعالی ہے۔ فقال، اس کے بعد اس رأس الجالوت نے کہا اشہد ان دینک الحق، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا دین حق ہے، وان ما خالفہ باطل، اور جو بھی آپ کی مخالف ہے، مخالفت کرتا ہے، وہ باطل ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک حدیث کا ٹکڑا تھا۔ حدیث نمبر 7 اور 8 انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے۔ ادھر آپ نے دیکھا کہ ان دونوں حدیثوں میں دو مطلبوں کے اوپر زیادہ تاکید ہے۔ پہلا مطلب ہمارے پاس آتا ہے کہ قبل القبل بلا قبل، کیونکہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ وَهُوَ كَائِنٌ بِلَا كَيْنُونَةٍ، یہ کلمات سے مانوس تب بھی ہوں گے جب اسے یاد کریں گے، اس کی صرفی تحلیل کو ذہن میں رکھیں گے۔ کانا کے جو مطلب آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے تھے گزشتہ درس میں کہ اسے ابھی تکرار کرنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے، اسے ذہن نشین کریں، وَإِلَّا تو یہ ذہنوں میں نہیں رہیں گے۔ اگر ہمارے ذہن میں یہ معلومات بھی نہیں ہیں تو مجھے بتائیں کہ زیادہ معرفت راس الجالوت کی تھی یا ہماری اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ وہ اگر یہودی ہو کے آگے نکلتا ہے تو پھر ہمارے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم پیرو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہو کے بھی ان معارف کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ اصل دین یہی چیز ہے، یہی وہ اصل دین ہے کہ جو مطلوب ہے، یہی وہ اصل دین ہے کہ جس کے حصول کے لیے حوض علمیہ میں ہم نے قدم رکھا ہے۔ اس لیے خود اس کے اوپر غور و فکر کریں، یہ تفکر سے آنے والا ہے، صرف شرکت دروس سے آنے والی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے ذہنوں میں زمانے کے بارے میں سوال نہیں ابھرتا، مکان کے بارے میں سوال نہیں ابھرتا، اور اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جہالت، ایک حیوان میں بھی جہالت ہے اور ایک انسان میں بھی جہالت ہے، دونوں کو مساوی کر دیتی ہے، لیکن انسان کے لیے زیادہ ضرر رساں ہے، کیونکہ اس میں اپنی جہالت کو دور کرنے کی استعداد اور قابلیت اللہ نے دی تھی۔ اس نے سستی کی وجہ سے اپنے نفس کو غیر یعنی بدون مقصد چیزوں میں الجھا کے اس نے یا نہیں یہ تعین کر سکا کہ کون سی چیز اس کی زندگی میں ترجیح رکھتی ہے، اس تعین کے نہ ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو ضائع کیا۔ لیکن حیوان کے لیے تو کوئی اس طرح کی استعداد اور قابلیت نہیں موجود، اس لیے وہ وہاں پہ اپنے کمال پر پہنچا ہوا ہے۔ انسان کے لیے حیوان کے مرتبے پہ اترنا نقص ہے، عیب ہے، اس کا حیوان کے مرتبے پہ گرنا نقص ہے۔ لہذا اس مطلب کو ذہن نشین کریں کہ عقائد وہ ہر علم کے اوپر ترجیح رکھتے ہیں، کیونکہ عقائد ثابت ہوں تو علوم دینیا کا آغاز ہے بقیہ۔ علم فقہ ہے، علم تجوید ہے، علم تفسیر ہے، سارے کے سارے علوم کب ہے؟ جب عقیدہ ثابت ہو۔ اور عقائد میں سب سے بالا تر علم توحید ہے، توحید ہوگی تو نبوت ہوگی، نبوت ہوگی تو امامت ہوگی، توحید ہوگی تو قیامت کا ہم نظریہ لائیں گے۔ اگر توحید کے بارے میں ہماری معلومات ناقص ہیں تو یہ مطلب ہمیں ثابت کرتا ہے کہ افکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ نہیں، نظریات و تعلیمات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام و امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ نہیں ہے، اس لیے اس کے اوپر غور کریں۔ اس میں جو دو نقطے ذکر کیے گئے ہیں، ہم اگلا انشاءاللہ قدم اٹھائیں گے، کیونکہ زمان کے چند مقدمات ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے تھے، اس کو آگے لے کے چلتے۔ ایک ہے کہ قبل القبل بلا قبل، اور دوسرا ہے کہ ہوا غایت لکل الغایات، صحیح، غایت کل الغایات، ہر غایت کی وہ غایت ہے، لیکن اس کے لیے لا غایت لہ، اس کے لیے کوئی ولا منتہا، اس کے لیے کوئی غایت نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے منتہا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ حد نہیں ہے اس کی۔ وہاں سے پوچھے کیوں اس کی منتہا نہیں ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں اول والآخر، وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اس کے بعد کوئی شے نہیں ہے اور اس سے پہلے بھی کوئی شے نہیں تھی، اسی کے درمیان پوری کی پوری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خلقت ہے، ما سوی اللہ اس کے درمیان ہے۔ آئے اب ہم دیکھتے ہیں، تو یہاں پہ زمانے کو جو ذکر کیا جاتا ہے، زمانے کے لیے جب بھی کانا کا استعمال ہوگا تو یہ کانا تامہ ہے یا ناقصہ؟ ہم نے گزشتہ درس میں یہ پڑھا کہ اس صورت میں کانا تامہ ہوگا، صحیح ہے، یعنی کان اللہ، اللہ تھا،
آگے نہیں ہے موجودن حتمن کہیں، یہ اللہ ہمیشہ سے تھا، یا کائن کان، اس کا ہونا ہمیشہ سے ہے، صحیح؟ بلا کینونۃ، کسی نے اسے ہونا اس کے لیے قرار نہیں دیا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ زمانے کی بحث دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ہے سائنس کا ٹاپک، فزکس کا ٹاپک ہے، خصوصاً کوانٹم تھیوری اس حوالے سے مختلف نظریات آج کے دور میں فزکس میں رکھتی ہے۔ پہلے بھی عرض کیا کہ سائنس سے رابطہ پیدا کرنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، بالخصوص ریاضی اور فزکس سے، یعنی میتھمیٹکس سے اور فزکس سے رابطہ کرنا ضروری ہے۔ قدیمی دور میں اکثر بیشتر ہمارے علماء ان علوم سے واقف تھے، اسے پڑھا کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں یہ نام لیے جائیں تو افراد کو نیند آنے لگ جاتی ہے، اس لیے اس میں بیداری کا ثبوت دیں اور اس کو پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں کہ اس وقت اردو میں کئی ہمارے پاس بہترین قسم کی ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، بہت سارے پاکستانی ہیں، بہت سارے انڈین ہیں، سائنس کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آسان زبان میں بیان کیا گیا ہے، تکرار سے آپ سنیں گے تو الفاظ یاد کر پائیں گے۔ یعنی یہ ذہن نشین رکھیں کہ زیادہ مال لے کے اس دنیا سے رخصت ہونا خوبی نہیں ہے، لیکن زیادہ علم لے کے جانا یہ خوبی ہے۔ اس لیے غربت میں اور فقر میں رہ جائے عیب نہیں ہے، سب سے بدترین فقر اور غربت وہ جہالت ہے، اس لیے اسے دلچسپی پیدا کریں۔ پہلا ہمارے پاس ذریعہ کیا ہے؟ سائنسی طریقہ کار ہے۔ سائنسی طریقہ کار آج بھی زمانے کو دقیق انداز میں بیان کرتا ہے، ابھی تو فزکس نے بہت ترقی کر لی، وہ ایک ٹائر کی مثال کو لے کے کئی گنا جن کا حجم معلوم ہی نہیں ہو سکتا، ان کا حجم سیاروں کا اور ستاروں کو معلوم کر لیتا ہے، اس کی کئی خصوصیات معلوم کر لیتا ہے، اس کے آثار کے اوپر غور کر کے، رنگوں پہ غور کر کے جان لیتا ہے کہ اس میں پانی اتنا ہے، فلاں اس میں مثلاً عنصر ایسا ہے، فلاں اس کے اندر کیمیکلز اتنی مقدار کے ہیں، ایک تخمینہ انسان لگا لیتا ہے۔ اب انسان نے آج سے 150 سال پہلے یا 100 سال پہلے، تقریباً 100 سال پہلے بلیک ہول کے بارے میں، اب انہیں جو دکھائی دیتا ہے اسی طرح دکھائی دیتا ہے جب تیز بارش ہو رہی ہو اور وائپر بھی صحیح طریقے سے نہ پھر رہے ہوں، اور باہر سے روشنی آپ کو کیسے دکھائی دیتی ہیں؟ آسمان اسی طرح انہیں دکھائی دے رہا ہوتا، انہوں نے اس کے اوپر ہی اتنی دقت کی اور اتنے عمیق انداز میں دقت کی ہے کہ وہاں سے وہ ساری کی ساری معلومات لے کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بلیک ہول کے بارے میں 100 سال پہلے جو باتیں بیان کی تھیں، آج کے دور میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، اسے دریافت کر لیا۔ ایک ذرہ بھی، یعنی ایک ذرہ تو مراد مبالغہ ممکن نہ ہو، کوئی اس میں خاص فرق نہیں نکلا۔ جو انہوں نے آنکھ سے اب مشاہدہ کیا ہے اور اس سے پہلے جو انہوں نے حساب کتاب لگا کے اور اوپر اس کے آثار دیکھ کے تصویر بنائی تھی، وہی تصویر عملاً بھی ابھی نکلی، اس سے ان کا کانفیڈنس اور خود اعتمادی بھی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی 100 سال پہلے والا انسان جو پہنچا تھا، اب بھی وہی انسان اس حوالے سے پہنچا ہے۔ تو پہلا طریقہ کار ہمارے پاس کیا ہو گیا زمانے کو جاننے کا؟ سائنسی طریقہ کار ہے۔ غور سے، توجہ سے اس پہلو کو ملاحظہ کریں، کیونکہ وہ حرکات کے اختلاف اور مسافت کے طے کرنے کے اعتبار سے سائنس اس کو جاننے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا طریقہ کار ہے زمانے کے وجود کو جاننے کا فلسفی طریقہ کار۔ ہم یہاں پہ جس کو پڑھ رہے ہیں وہ فلسفی طریقہ کار ہے، اگرچہ ہمارے فلاسفہ نے طبیعی یعنی سائنسی طریقہ کار کو بھی مورد بحث بنایا اور جسم کو اور عدد کے اعتبار سے تقسیمات کر کے اس کی مسافت اور حرکات کو مد نظر رکھتے ہوئے سائنسی اپنے دور کی سائنس کے مطابق گفتگو کی ہے۔ یہ گفتگو بھی اپنی جگہ ضروری ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں ہے۔ اس ٹائم آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا جو جکڑی ہوئی ہے وہ آسمان کی وجہ سے ہی ہے۔ اس ٹائم آسمان کے اوپر جو بادشاہت کر رہا ہے وہ امریکہ اور رشیا ہے۔ گوگل میپ پہ آپ کو اگر اپنے گھر کی گاڑی گلی میں کھڑی نظر آ جاتی ہے تو ان کے پاس جو گوگل میپ ہوگا وہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس ٹائم سیٹلائٹ کی دنیا ہے، سیٹلائٹ کے ذریعے سے
ہم ڈرون حملے ہو جاتے ہیں سیٹلائٹ کے ذریعے سے، تمام کے تمام شہر وہ ان کے سامنے عیاں ہیں، ہمارا یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے پورے مشخصات کے ساتھ، حتیٰ جو گلی میں بندہ چل رہا ہے اس کی شکل و صورت کو بھی وہ دیکھ لیتے ہیں. پھر ہزاروں کلومیٹر دور سے وہ ایک بٹن دباتے ہیں، وہاں سے بم چلتا ہے، بندہ جہاں جہاں جا رہا ہے، گاڑی جہاں جہاں جا رہی ہے وہاں اس کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں. اس ٹائم سارے کے سارے چینل کس سے چل رہے ہیں؟ سیٹلائٹ کے ذریعے سے چل رہے ہیں. سیٹلائٹ کے ذریعے سے کمیونیکیشن سارے ہمارے امور انجام پا رہے ہیں. فضاؤں کو انہوں نے تسخیر کرنے کی کوشش کی ہے. اگر مسلمانوں میں یہ امر یعنی یہ تعلیمی میدان نہیں کھلتا تو بہت پیچھے مسلمان رہ جائیں گے. اگرچہ ابھی سازش زیادہ ہے کہ اہل اسلام میں بڑی بڑے اذہان موجود ہیں، شخصیات موجود ہیں، لیکن ان کو نہیں پنپنے دیا جاتا ہے، یا ان کو کام کی فرصت نہیں دی جاتی، یا ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے، یا ان کو بڑے اچھے طریقے سے اغوا کر کے اپنے ملک میں لے آتے ہیں. یعنی انہیں بڑا اسکالرشپ دیتے ہیں، بڑی تنخواہ دیتے ہیں، بہترین انہیں زندگانی دیتے ہیں، اور ان کی صلاحیتوں کو خرید کے اس کے مقابلے میں پاؤنڈ اور ڈالر دیتے ہیں. اور ہمارے ملک کو انہوں نے جان کے پسماندہ رکھا ہے کہ یہ واپس آنے کا سوچا ہی نہ، کیونکہ اگر وہاں پہ بجلی آ جائے، امنیت آ جائے، خوشحالی آ جائے تو کس نے ان کافر ممالک کی زندگی بسر کرنی ہے؟ سارے بھاگے جائیں گے اپنے ملک میں. تو یہ اس طرح سے انہوں نے کور کیا ہوا ہے کہ عالم اسلام کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے فتنوں کی اور دہشت گردی کی. ادھر سے کرائسس لائے ہوئے ہیں، سیاسی کرائسس ہیں، اقتصادی مسائل ہیں، غربت ہے، فقر ہے، سوسائٹی نہیں ہے. اور ادھر وہ کہتے ہیں کہ تم بڑے پڑھے لکھے بندے ہو، تمہاری مقام اور منزلت اور شان و شوکت وہ بلند ہے، تمہاری تو کوئی اپنے ملک میں قیمت ہی نہیں ہے. اور وہ بھی اس بات کو جانتا ہے، تو پھر باہر جا کے اپنی صلاحیتوں کو فروخت کرتا ہے، اور پھر پاؤنڈ اور ڈالر سے اپنی زندگی بھی بسر کرتا ہے، اور اپنے ملک میں بھیج کے اپنے اہل خانہ کو بھی اچھی زندگی دینے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایک استعماری کوشش ہے. لیکن اس جگہ پہ ضروری ہے کہ مسلمان اس دنیا کے اللہ تعالیٰ کی اس سرزمین کے عبادیت صالحون، نہ کہ تمام مسلمان بھی، یہ عبادیت صالحین، صالح جو اللہ کے بندے ہیں وہ وارث ہیں. اس لیے اس میدان کو سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. خصوصاً یہ جو ریاضی، میتھمیٹکس اور فزکس ہے، یہ علوم دینیہ میں دوبارہ داخل ہونی چاہیے. ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ چلتی تھی، انہوں نے اسفار میں طبیعیات کے اوپر تفصیلی بحث کی ہے. ابن سینا نے تو مفصل وہ طب کو بھی اندر فلسفے کے قرار دیا، اور طب کے اوپر ان کی کتابیں ہیں ابن سینا کی. اسی طرح خواجہ طوسی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک سائنٹسٹ بھی تھے، میتھمیٹکس کے ماہر بھی تھے، علماء عقائد بھی تھے. سابقہ دور میں اکثر بیشتر علماء عقائد اور فیلسوف وہی سائنٹسٹ ہوا کرتے تھے. تو یہ جو اختلاف آیا ہے اس نے مسلمانوں کے اندر ایک دراڑ ایجاد کی ہے. اس لیے خود دلچسپی پیدا کریں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سائنس کی اکثر بیشتر ایجادات وہ ان سائنٹسٹ کے ہاتھوں میں ہیں کہ جو غریب فقیر تھے، یا اخبار بیچتے تھے، یا دکان چلاتے تھے، یا کوئی اور کام کرتے تھے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی یونیورسٹی میں بیٹھا ہو، پڑھا لکھا شخص وہی آگے نکلے. نیوٹن کوئی بہت کہتے ہیں کہ ذہین فتین یا اس طرح کا شخص نہیں تھا کہ جس کے بڑے اچھے نمبر اسکولوں میں آتے ہوں. اسی طریقے سے ایڈیسن کے بارے میں بھی ہے، جس کی 18 ایجادات ہیں، جن میں سے ایک بجلی ہے. بجلی اس نے ایجاد کی، بلب اس نے ایجاد کیا. 18 ایجادات ہیں. 100-150 سال پہلے گزرا ہے، یا 200 سال پہلے گزرا ہوگا. اس کے بارے میں آپ پڑھیں. وہ اخبار وغیرہ بیچا کرتا تھا اور غور و فکر کا عادی تھا، غور و فکر کیا کرتے تھے. ابھی آپ زمین ہی کی جو زمین کے بارے میں انہوں نے آج کے دور میں سارا حجم، اس کا مرکز، اس کے کل جو مسافت ہے، یہ سارے کے سارے امور جو انہوں نے نکالے ہیں. اور آج آپ 1000 سال پہلے سائنٹسٹ کو لے کے آ جائیں، ان کے پاس تو اوپر کوئی سیٹلائٹ نہیں تھی کہ وہ اوپر سے زمین کو دیکھ سکیں. زمین کا چکر کاٹتے ہوئے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب ہم یوں گھوم رہے ہیں؟ کبھی محسوس ہوا آپ کو؟ کبھی نہیں محسوس ہوتا. لیکن انہوں نے اسی طرح کی گول زمین بنائی، اور انہوں نے جو اس کا مرکز نکالا، یعنی سینٹر کیا بنتا ہے اور اس کی مسافت کیا بنتی ہے، وہ تقریباً وہی ہے جو آج سائنس نے ایجاد کی ہے. کیسے انہوں نے یہ ساری چیزیں معلوم کی؟ انہوں نے بھی تو اس وقت گھڑی بنائی تھی، اس گھڑی کے اوقات تھے،
اس وقت انہوں نے بھی بتایا کہ زمین، سورج اور دیگر سیاروں میں فرق کیسے ہے. مثلا ابھی یہ نام آج کی سائنس کے تو نہیں ہے، زحل ہے، مشتری، عطارد ہے، یہ آج کے نام نہیں ہے. اس طرح جو برج انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ اقرب ہے، یہ ثور ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ پرانے دور کے وہ ہیں. اس دور میں تو ان کے پاس ایسی دوربینیں نہیں تھیں، نہ آنکھ ایسی تھی کہ باہر نکل کے اوپر چلی جائے، نہ آنکھ میں کوئی اور طاقت و خوابی آ جاتی تھی. کیسے انہوں نے ان چیزوں کو جان لیا؟ غور و فکر کیا. یعنی وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں نہیں ہر ٹائم رہتے تھے. جیسا کہ احادیث نے تو ہمیں اس بات پہ بہت ابھارا ہے. روایات اہل بیت علیہ السلام میں معتبر احادیث اس موضوع پر موجود ہیں کہ جس شخص کا ہم و غم دنیا ہوتی ہے، یعنی کھانا پینا کہ کیا میرے پیٹ میں جائے. بعض ہوتے ہیں نا کہ فقط یہی ہم و غم ہے اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا کرتا ہے کہ دنیا ان کے آگے آگے یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ساری عمر ہی کٹ جاتی ہے اس میں. یعنی وہ بازاروں کے چکر کاٹتا رہے گا، وہ دیگر ہی دوسروں کی چاپلوسیاں کرتا رہے گا، جو اس کی حاجت ہے اسی کے پیچھے. اللہ تعالیٰ اسی کی ضرورت دنیا بناتے ہیں لیکن دنیا آگے ہے اور وہ دنیا کو پا بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ آگے بھاگ رہی ہے. یہاں تک کہ جو رزق اللہ نے قرار دیا تھا وہ لے کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. بعض افراد ہیں کہ جنہوں نے آخرت کے لیے سب کچھ کیا، ان کی نگاہ آخرت کے اوپر تھی، یہ آخرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے. بار بار کہتے ہیں مجھ سے یہ لے جاؤ، مجھ سے فلاں لے جاؤ، مجھ سے فلاں لے جاؤ، یہاں تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق لے کے اپنے اسی مقصود اور مطلوب آخرت میں منتقل ہو جاتے ہیں. جیسے یہ اس میدان میں اس لیے چھوٹی سی نصیحت تھی کہ ہم فلسفیانہ پہلو سے پڑھیں گے، لیکن آپ اپنے طور پہ کوشش کریں کہ زمانے کو سائنسی جو موجودہ تحقیقات ہیں بالخصوص کوانٹم فزکس کے اعتبار سے ضرور آپ اس کو سنیں. اس کے اوپر بہترین ڈاکومنٹریز بنی ہیں. پہلی دفعہ انسان نئی صحیح طریقے سے سمجھتا ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ وہ اصطلاحات ذہن نشین ہو جائے. پھر چیزوں کے اوپر غور و فکر کرے گا، ہر ٹائم غور و فکر کا عادی بنائے، یہاں تک کہ اس کے لیے یہ چیز آسانی سے اس کے ہاتھ میں ایک دفعہ انشاءاللہ آ جائے گی. جو ہم نے اس میدان میں فلسفیانہ طور طریقوں کے طریقے سے ملاحظہ کیا، اس میں سب سے پہلا ہم نے عنوان پڑھا تھا مقبولہ کم، مقدار. میتھمیٹکس کی یہ اصل بحث ہے. مقدار کی بحث کیا ہے؟ میتھمیٹکس کی. ہر کوئی مقدار سے تعلق رکھتا ہے. جسم انسان کا مقدار سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کمی بیشی کا اسے احساس ہوتا ہے. خرید و فروخت میں اس چیز کا احساس ہوتا ہے. مقدار سے انسان کا تعلق ہے. مقدار کو ہم نے پھر تقسیم کیا تھا کم متصل اور کم منفصل، غیر متصل اور متصل، قار اور غیر قار. قار وہ ہوتے ہیں کہ جہاں پہ مقدار کے اجزاء آپس میں کیا ہے؟ جم ہے، آپس میں جم ہے. اور غیر قار کیا ہوتے ہیں؟ اس میں اجزاء آپس میں جم نہیں ہے. اگر ایک بدایہ ہے تو پچھلے والا ختم ہو جاتا ہے، یعنی جو آگے بڑھتا ہے پیچھے والا پھر اس کا انتہا ہو جاتی ہے. صحیح ہے؟ ہر جز آگے جب جاتا ہے، اگلا جب جز کا آغاز ہے تو پچھلے والا حصہ اس کا ادھر جم نہیں ہے، اس کے ساتھ موجود نہیں ہے. غیر قار کی ایک ہی مثال ہے اور وہ مثال کیا ہے؟ زمانہ، زمان. غیر قار کی زیادہ تر جو ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں وہ کون سے، قار ہے یا غیر قار ہے؟ غیر قار زیادہ ہے یا قار؟ قار کہتے ہیں جس کے اجزاء جم ہوں. دیکھیں جس کے جم ہوتے ہیں اسی کو آپ کاٹتے ہیں نا، اسی کو تولتے ہیں، اسی میں کمی بیشی کرتے ہیں. تو جن کے اجزاء آپس میں جم ہیں اور اس کی مقدار کی پیمائش کرتے ہوئے آپ کرتے ہیں، امور انجام دیتے ہیں، یہ کم متصل قار ہے. اپنی زندگی میں ہمیں زیادہ کس سے سروکار پڑتا ہے؟ کم متصل قار سے. اس لیے کم متصل قار کو سمجھنا ہمارے لیے کسی قسم کی مشکل چیز نہیں ہے. کم متصل غیر قار، جو غیر قار ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے کچھ مشکل ہے. صحیح ہے؟ اور اس کی مثال کیا ہے؟ ایک ہی، اور وہ زمان. کم منفصل کی کیا مثال تھی؟ کم منفصل کی ہم نے پڑھا کیا تھا اس کے بارے میں کہ کسے کہتے ہیں کم منفصل. اس جگہ پہ پہلا مقولہ ہمارے پاس
کم کے بارے میں آپ تفصیلی پڑھ چکے ہیں، لیکن شاید آپ کے ذہن میں بقیہ تفصیلات موجود نہیں ہیں۔ یہاں پہ ہم اگلے مقدمے میں منتقل ہوتے ہیں تاکہ حدیث نمبر 8 کے اوپر پہنچ کے ختم ہو۔ آپ اس کم کی تفصیلات بقیہ حتماً مطالعہ کریں۔ شاید یہ ہمارا چوتھا پانچواں درس ہے کہ جس میں یہ مطلب اشارہ ہوا ہے۔ اگر اس صورت میں بھی یہ نہیں ہمارے ذہن میں آتا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ کوتاہی کی ہم نے اسے جاننے میں، اسے دہرانے میں، اس کے اوپر غور و فکر کرنے میں، یہ کوتاہی کسی صورت نہ کریں۔ کم اور کیف کی جو بحثیں ہیں یہ 7ویں 8ویں کلاس کے مرحلے کی ہیں، یا اس سے بھی ممکن ہے کہ پہلے کی ہوں۔ تو اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسے طالب علم بنے کہ جو باہر کی دنیا کے اعتبار سے 6ٹھی 7ویں کلاس کے بچے کے بھی مرحلے کے نہ ہوں۔ اس چیز کو ذہن نشین کریں۔ دوسرا ہمارے پاس موضوع آتا ہے جو مقدمے کے طور پہ ہے، وہ ہے حرکت۔ بس ایک زمانے کو سمجھنے کے لیے جو اہم ترین ہمارے پاس کیا مقدمہ تھا؟ کم میں متصل غیر قاب۔ اس کو ہم ایک حد تک پڑھ چکے ہیں، بقیہ غور و فکر سے ہی پتہ لگے گا۔ خود بھاگ دوڑ کریں، معلومات حاصل کریں، اتنا بیان کرنا کافی ہے کہ اس کے اجزاء ایک جگہ جمع نہیں ہے اور بقیہ تفصیل گزر چکی ہے۔ حرکت کی طرف آ جائیں، کیونکہ حرکت کی بحث قدر طولانی بحث ہے۔ ہم اسے مختصر طور پہ دیکھیں گے، حرکت کے بقیہ پہلو کو انشاءاللہ العزیز آپ کے پاس اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا۔ حرکت کا جہاں تک تعلق ہے تو یہاں پہ کچھ ہمارے پاس اس سے پہلے معنی کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک ہمارے پاس جوہر ہے اور ایک عرض ہے۔ جتنے آپ کو وجودات ادھر نظر آ رہے ہیں وہ یا وجودات جوہری ہیں یا وجودات عرضی ہیں۔ وجود کے بعد ماہیت ہے، یہ ماہیت کی قسمیں ہیں جوہر اور عرض، لیکن ماہیت حد الوجود ہے، صحیح ہے، ذل الوجود ہے۔ تو ہم اس طور پہ کہہ سکتے ہیں وجود جو ایک ایسا موجود کہ جو جوہر ہے اور ایک ایسا موجود جو عرض ہے۔ کیا مراد جوہر سے؟ جوہر سے مراد ہماری پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ اگر وہ موجود ہونا چاہے تو اپنی طرح کے کسی اور موجود کا محتاج نہ ہو، صحیح ہے، یعنی کسی اور وجود کا محتاج نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ایجاد کیا، خلق کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی اسے خلق کیا تو وہ کسی اور شے کا محتاج نہیں تھا۔ مثلا جوہر کی مثال کوئی دیں، سارے یہ اجسام کیا ہیں؟ کوئی انسان کا نام یعنی وجود جوہری ہے۔ نفس، انسان کا نفس بھی اگر لیں وہ کیسے جوہر ہے؟ غور و فکر کی چیز ہے۔ عقل ہے، نفس ہے، جسم ہے، پھر مادہ اور صورہ آ جاتی ہے۔ یہ عموماً جواہر کی 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں فلسفوں میں، صحیح ہے۔ عقل ہے، ایک ہی ذات ہے جو یہ مراحل طے کرتی ہے، لیکن نفس کیسے جوہر ہے؟ غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ میں پھر عرض کروں کہ ذہنی طور پہ، باطنی طور پہ 1000 سال پرانے نہ ہوں ہم، یا 2000 سال پرانے کے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اپنے زمانے کے ساتھ جیے ہم۔ یعنی یہ والی باتیں اب ہمارے لیے پہلی کلاس کے باتوں کی مانند ہونی چاہیے، نہ کہ آخری کلاس کی باتیں۔ اس دور میں تو آخری چیز ایجاد یہی ہوئی بھی تھی، آج کے دور میں تو بہت آگے زمانہ چلا گیا۔ لہذا اپنے زمانے کے مطابق جو رہتا ہے اور جیتا ہے اسے مومن کہا گیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں یہ مطالب وارد ہوئے کہ عالم بے زمانے ہی ہوتا ہے، اپنے زمانے کا عالم ہوتا ہے۔ اس زمانے کی باتیں اس زمانے کے لوگوں کے لیے تھی، آج کے زمانے میں آج کے تقاضے ہیں، اس کے مطابق آگے بڑھنا پڑے گا۔ بہرحال عرض کیا ہوتا ہے اس کے مقابل؟ یہ وہ ماہیت ہے جو اگر موجود ہونا چاہے، اذا وجدت فی الموضوع میں، موضوع کسے کہتے ہیں کہ وہ کسی موضوع کی محتاج ہے، یعنی ایک ذات کے اوپر، ایک شے کے اوپر وہ عارض ہوگی، وہ نہ ہوتی تو یہ بھی نہ ہوتا۔ جیسے اگر نفس نہ ہوتا تو کیفیات انسان ہوتی، مثلا بھوک کب لگتی ہے؟ جب نفس ہوگا تو بھوک لگے گی نا۔ خوشی کب ہوتی ہے؟ جب نفس ہوگا تو خوشی ہوگی۔ تو یہ جو کیفیات ہے یہ کیا کہلائیں گی؟
عرض. آراز میں بھی جو اصل کی حیثیت رکھتی ہیں وہ یہی کم اور کیف ہے. مثلا چیز ہوگی تو مقدار ہوگی نا، اگر چیز ہی نہیں ہوگی تو مقدار بھی نہیں ہوگی. اگر جسم نہیں ہوگا تو مقدار ہوگی، مقدار بھی نہیں ہوگی. لہٰذا یہ ہمارے پاس پہلا نقطہ حرکت کے باب میں آگے جوہر ہے اور عرض ہے. درست. ادھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حرکت وہ جوہر ہے یا عرض ہے؟ یہ ہم بعد میں ابھی اسے ڈسکس انشاءاللہ کریں گے. دوسری چیز، ایک محل ہے اور ایک حال ہے. حال پہلے یا محل پہلے ہے؟ کیونکہ دونوں اردو میں لفظ استعمال ہوتے ہیں. محل کسے کہتے ہیں؟ پارلیمنٹ ہاؤس کو یا رہنے کی جگہ کو؟ جگہ کو کہتے ہیں نا جہاں پہ بڑے خوبصورت گھر وغیرہ بنا ہو. اور حال کسے کہتے ہیں؟ حال اور محل میں کیا فرق ہے؟ الکافی میں ایک روایت ہے امام باقر علیہ السلام کی، ادھر پہلے لگی بھی تھی کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے، یعنی مجھے ایک چیز پسند ہے، میں اس قدر سر پہ اپنے اصحاب کے کوڑے ماروں یہاں تک کہ وہ غور و فکر کرنے لگ جائیں، تفقہ کرنے لگ جائیں. پاکستانی قوم زیادہ تر اسی کی عادی ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تفقہ والا کام جو ہے نا یہ سائڈ پہ رکھیں، تقلیدی کام کرانا ہے تو ٹھیک ہے، اتنی نیاز دینی ہے، اتنے شربت بنانے ہیں، اتنی چیزیں لگانی ہیں، یہ والے کام ہو جاتے ہیں. تفقہ والا کام جو ہے نا وہ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے. تو یہ والا امام علیہ السلام کی خواہش یہ تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہمارے اصحاب اور شیعوں میں ایسے افراد موجود ہیں. حال اور محل جو ہے وہ بہت آسان سی چیز ہے، کوئی ایسا مطلب نہیں ہے. پہلے بھی چونکہ عرض کیا جا چکا ہے اس لیے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں. لیکن محل کے اوپر جو بھی آئے گا وہ کیا کہلائے گی؟ حال کہلائے گا. محل اور حال کا آپس میں تعلق ہوتا ہے. صحیح ہے. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جوہر اور عرض میں اگر ہم نسبت دیں تو حال کون ہے اور محل کون ہے؟ جوہر اور عرض میں حال کون ہے اور محل کون ہے؟ حال عرض ہے، محل جو ہے وہ جوہر. غور کریں نا کیا ہے حافظ صاحب؟ حال اور محل میں کیا چیز ہے؟ ابھی بیٹھے بیٹھے غور و فکر کریں آپ دوستان. اگر اس کو ہمیں نہیں معلوم ہوتا تو یہ تو جو ہم نے جتنے مطالب پڑھے اس میں کیا سمجھے ہم؟ جوہر کہتے کسے ہیں؟ جوہر کا پتہ لگا کسے کہتے ہیں؟ کسی شیخ کا نام نہیں ہے یہ، ایک علمی اصطلاح کا نام ہے. کیا ہے علمی اصطلاح؟ ہاں کیا ہے؟ ایک ایسی ماہیت یا ایک ایسی حقیقت، اس میں ایک ایسی ذات اگر وجود میں آنا چاہے تو کسی غیر کی محتاج نہیں ہے. یعنی آپ یہ عقلی پیمانے پہ بات کر رہے ہیں. کائنات کے اندر تو کئی چیزوں کے اسباب موجود ہیں، صحیح ہے، عقلی پیمانے پہ محتاج وہ نہیں ہے. مثلا اگر آپ نفس کی کیفیات کو اور نفس کو آپس میں مقایسہ کریں تو کیفیات اور نفس دونوں ایک ہی جیسے ہیں خصوصیات کے اعتبار سے؟ آپ کہیں گے نہیں، کیونکہ نفس ہو سکتا ہے کوئی اور اس کے ساتھ نہ ضم ہو چیز، اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، کسی ضم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیفیت وجود میں آ سکتی ہے اگر وجود میں آنے. ویسے تصور میں تو یہ سارے کے سارے اپنے طور پر مستقل تصورات ہیں، کوئی بھی تصور کے اعتبار سے ایک دوسرے کا محتاج نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں خارج میں اگر ذہن سے ہمارے باہر، نفس سے باہر اگر یہ وجود میں ذات آنا چاہتی ہے تو تب تک وجود میں نہیں آ سکتی جب تک یہ والی چیز نہ ہو. تو یہ جو ہم شرط لگا رہے ہیں جب تک یہ نہ ہو تب تک یہ وجود میں نہیں آ سکتی. تو ایسے ہم نے ماہیات کا نام رکھ دیا ہے آراز. جیسے کم ہے، مقدار نہیں وجود میں خارج میں آ سکتی جب تک جسم نہ ہو. کیفیت نہیں وجود میں آ سکتی جب تک کوئی اس کے لیے ایسا محل نہ بن رہا ہو.
درست ہے. لیکن وہ جو بے نیاز ہے اس شرط سے، وہ اگر اس دنیا میں وجود میں آنا چاہے تو ہم کہتے ہیں وہ جوہر کہلائے گا. جوہر حکماء کے نزدیک 5 ہے. عقل ہے. اب عقل کا لفظ ہمارے ہاں صرف غور و فکر والی عقل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ عقل کسے کہتے ہیں، کہ جو ایک تقسیم کے تحت ہے کہ فعل کی انجام دہی میں بھی مادے کی محتاج نہیں ہوتی. نفس کون ہوتا ہے؟ جو فعل کی انجام دہی میں حد عقل مادے کا محتاج ہے. پھر جسم ہے، پھر مادہ اور سورہ، مادہ اور سورہ سے ایک جسم ترکیب پاتا ہے. اسی بحث ابھی ہمارے پاس آگے آئے گی. لیکن جوہر اور عرض کو حرکت کی بحث کے لیے ضروری ہے سمجھنا. بس جوہر کیا ہو گیا ہمارے پاس؟ یعنی جس کو اگر وجود میں، خارج میں وجود میں لانا چاہیں تو وہ کسی اور کے محتاج، ماہیت کی محتاج، کسی اور ماہیت کی محتاج وجود میں آنے کے لیے نہیں ہے. لیکن عرض کیا ہے؟ وہ کسی نہ کسی حتمن و حتمن کسی نہ کسی ماہیت کا محتاج ہے، وائلہ خارج میں وجود میں نہیں آ سکتا. مثلا رنگ کی مثال فی الحال نہ دیں، کوئی اور مثال دیں. انسان کے نفس ہے، نفس تو نہیں ہے، نفس انسانی تو نہیں ہے نا عرض. نفس کے اوپر جو حالتیں طاری تو یہ کہ نا کیفیات نفسانی اور مقدار. لیکن مقدار کی دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی ایسی مبہم چیز تھوڑی ہے، ہماری زندگی سے بہت گہرا تعلق رکھتی ہے. یہ کم اسی کو بیان کرتا ہے نا. اردو میں لفظ ہے کتنا کم متصل ہم نے پڑھا. قار کی مثالیں بے شمار ہیں. صحیح ہے. جیسے دودھ ہے، پانی ہے، گندم ہے، روٹی ہے، سبھی تقسیم ہوتی ہیں. غیر قار کی مثال کتنی تھی؟ متصل غیر قار کی مثال حافظ صاحب کیا ہے؟ زمانہ. اور کم منفصل کی مثال ایک ہی ہے، عدد. پہلے عرض کیا جا چکا ہے نا کیا ہے وہ عدد. غور کریں. بس یہ کم پورا کی پوری اپنی ان اقسام کے ساتھ کیا ہے؟ اعراض میں سے ہے. کیف کیا ہے؟ کیفیات صرف ہمارے اوپر طاری ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے. ٹھنڈا اور گرم ہونا کیفیت ہے جو جسم کے اوپر طاری ہوئی. یہ کیفیات آپ غور و فکر کریں، ہر چیز کی اوپر ہی کیفیات آ رہی ہیں. رنگوں کا آگے پیچھے ہونا، تو رنگ کے بارے میں مختلف بحثیں کی جاتی ہیں، لیکن ہم بالفرض سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیف میں سے ہے. درست ہے. تو یہ سارا اعراض کہلائے گا. کتنے اعراض ہیں اس ٹائم جو ایجاد ہو چکے ہیں؟ 8 فلاسفہ نے کہا. تو کیا ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اضافہ کیا؟ بہرحال وہ تناقض کی شرائط میں سے تھا. آپ اعراض کو 8 یا 9 قرار دے دیں. یہ 8 یا 9 ایک ہے، یہ بھی سائنسی ایک امر بن جاتا ہے بعد میں. جوہر اور عرض آپ نے جان لیا. محل اور حال یہ اور جامع ہمارے پاس آ جاتی ہے، اور جامع اصطلاح ہے. اگر اعراض اور جوہر کا آپس میں مقایسہ کریں تو محل کون بنتا ہے اس میں؟ حال کس کے اوپر آتا ہے؟ محل کے اوپر. محل وہ مکان، وہ جگہ، وہ مورد جس کے اوپر حال آتا ہے، طاری ہوتا ہے حال. محل کیا ہے؟ مصدر ہے، اس میں زمان ہے، اس میں مکان ہے، مصدر میمی ہے. کیا ہے صرفی اعتبار سے؟ مکان ہے نا، مفعول کے وزن پہ مکان ہے. صحیح ہے. محل جس وہ جگہ جس کے اوپر حالت طاری ہوئی ہے. آپ اعراض اور جواہر میں اگر مقایسہ کریں تو محل کیا بن رہا ہے؟ جوہر ہے محل، کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے. اور حال عرض بن جاتا ہے. عرض جو ہے وہ حال فی الجوہر ہے. مادہ اور سورہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ مادہ محل ہے جس کے اوپر صورت ڈھلتی ہے. آپ کا جسم پہلے ہے یا صورت پہلے ہے؟ شکل پہلے ہے. آٹا پہلے یا آٹے کے اوپر جو شکلیں بنی ہوتی ہیں؟ بسکٹ پہلے ہے یا بسکٹ کے اوپر جو مختلف شیپس بنی ہوتی ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں محل ہے. مادہ محل ہے. صورت کیا ہوگی اس کے اوپر؟ حال ہو گیا نا، اس کے اوپر حال ہو گیا. یہاں پہ ہم سوال کرتے ہیں کہ
کہ ہمارے پاس جو حرکت ہے، اب حرکت کی دو تعریفیں آپ کے سامنے. ایک ہے کہ قوت سے فعلیت کی طرف آنا. حرکت کسے کہتے ہیں؟ قوت سے فعلیت کی طرف. کائنات میں کون سی چیز ہے جس میں حرکت نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے جس میں حرکت نہیں ہے؟ پتھر کے اندر حرکت نہیں ہے. پتھر زمین متحرک ہے یا نہیں؟ پھر ہر چیز میں حرکت ہے. پھر کس طرح سے پتہ ہے کہ پتھر میں حرکت نہیں ہے؟